تو آج پروسیکیوشن نے جو بات کی, مجھے اس وقت دل بڑا دکھی ہے کہ پاکستان میں حالات کس طرف جا رہے ہیں. بڑا ابھی مجھے دکھ ہوا جب حکومت کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ جی بالکل یہ اکاؤنٹس کے اوپر انہوں نے رسپونڈ کیا, کیونکہ میں نے جج صاحب کو کہا جج صاحب یہ اکاؤنٹ تو کھلوا دیں, یہ غریب لوگوں کا علاج ہو رہا ہے شوکت خانم میں, اور نمل کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں, ان کی تعلیم حرج ہو سکتی ہے. تو وہ آگے سے پروسیکیوشن والے کہتے ہیں, رضوان کہتے جی بالکل یہ شوکت خانم کی بورڈ کی وہ سیکٹری ہیں. آپ یہ مجھے اتنا غصہ چڑھا اس بات پہ, یقیناً غصہ چڑھا کہ آج کل یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اگر آپ کوئی نیکی کریں اور آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتے ہیں اور کسی کو نہیں راضی کرنا چاہتے, آپ اپنے کئی سال زندگی کے لگاتے ہیں. میں یہ دنیا کے راضی کرنے کے لیے نہیں اپنا زندگی کا ٹائم دیا کہ شوکت خانم ہے, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. لیکن دنیا میں حالات اور پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نیکی کرنا جرم ہو گیا ہے, آپ یہ جو فلاحی ادارے ان کو بند کر دیں. یہ جو اس وقت حکومت بیٹھی سے برداشت نہیں ہو رہا کہ جو لوٹ مار کا فیشن چلا ہوا ہے یہ قبول ہے. اگر آپ جرم کرو ہزاروں ارب آپ کھا لو, پھر آپ ماشاءاللہ اس ملک کے اوپر راج کر سکتے ہو. اور اگر آپ نیکی کرو تو آج وہاں حکومت کے بندے کھڑے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان اداروں, یہ مجرم اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے شوکت خانم کے لیے اپنا وقت دیا ہے. آپ ان کے اکاؤنٹ بند کر دیں, آپ نمل کے اکاؤنٹ بند کر دیں. ان کو شرم آنی چاہیے, ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. پاکستان میں اخلاقیات کا کیا یہ جنازہ نکال رہے ہیں. ہم بالکل لڑیں گے. اب پاکستانیوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ اس وقت حکومت کے لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت شوکت خانم جیسے ادارے برداشت نہیں ہوئیں گے, ان سے نمل جیسے ادارے برداشت نہیں ہوئیں گے کہ کیوں کر رہے یہ نیکی. اپنی پھٹیاں لگانا چاہتے ہوں گے کہیں اور پہ, جو یہ بناتے نہیں ہیں. ہم تو ایک عمران خان چادر لے کے پھرتے تھے پیسے جمع کرنے کے لیے. انہوں نے ساری زندگی, جس دن عمران خان کو حکومت سے اتارا جا رہا تھا, آپ کو پتہ ہے جب ساری دنیا ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی, عمران خان کہاں پہ تھے؟ عمران خان شوکت خانم کے اسلام آباد میں عمران خان فنڈ ریزر پہ تھے 8 بجے. آپ کو پتہ ہے نا, اگر آپ کو یاد نہیں آپ فوٹیج دیکھ لیں. جب دنیا انتظار کر, جب عمران خان نے یہ نہیں انتظار کیا کہ مجھے اتارا جائے حکومت سے, ان کو پرواہ نہیں تھی. شوکت خانم کا فنڈ ریزر انہوں نے نہیں اسے مطلب مس نہیں کیا. وہاں پہ رات کے 10 بجے تک وہ شوکت خانم کے فنڈ ریزر پہ کھڑے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے, آپ کی ڈیوٹی ہے, ہم سب کا یہ فرض ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے لیے آپ کام کریں. یہ فرض ہے ہم ہر پاکستانی کا. یہ پاکستان کی خوبصورتی یہی ہے, پاکستانی اتنا ڈونیشن دیتے ہیں, اتنا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں, یہی تو برکت ہے پاکستان کی. لیکن جس قسم کے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ان کو نمائندے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیکٹری ہیں اس بورڈ کی, اس لیے یہ جرم قرار دے رہے ہیں اس کو. آپ اگر اچھا کام کریں گے, پاکستان میں اس وقت جرم ہو گیا ہے کیونکہ یہ برے لگتے ہیں. اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ پورا اخلاقیات اس طرح دفن کر دیں کہ اس کے بعد آپ ان کو پہچانیں کہ یہی پاکستان کا سسٹم ہونا چاہیے. آپ لوٹ مار کرو, آپ کے کیسز ختم, آپ لوٹ مار کرو. آپ اس وقت آپ کے پرائم منسٹر ہیں, آپ کے پریزیڈنٹ ہیں. نہیں قبول, ہمیں نہیں, ہم اس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں. اور اگر یہ اس جرم میں اگر یہ بلیک میل کر رہے ہیں, یقین کریں یہ جج صاحب جو بیچارے بیٹھے ہیں, یہ اگر آرڈر دیتے ہیں تو یہ ہم ملاقات بھی نہیں کر سکتے. اڈیالہ کے باہر یہ پولیس والا ان کے آرڈر نہیں مانتا ہے, کاغذ کا ٹکڑا پھینک دیتا ہے. اور آج مجھے یہ بتائیں کہ اتنی ان کے اندر جج صاحب کیا سن رہے تھے
کہ سارے پاکستان میں انہوں نے مصیبت ڈال دی. یہ شوکت خانم نمل کے پیچھے جا رہے ہیں. نہیں ہوگا, یہ کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم نہیں یہ ہونے دیں گے. اگر انہوں نے اریسٹ کرنا ہے, انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے, ہم جانے کو تیار ہیں. لیکن یہ جو پاکستان کے لوگوں کے ادارے ہیں, ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اور پاکستانیوں, آپ لوگ ان کی حفاظت کرو گے. صرف شوکت خانم نمل نہیں ہے, باقی بھی سارا کچھ آپ خود حفاظت کرو. نہیں تو یہ تو آپ کا سارا سسٹم لپیٹ کے آپ کو بالکل غربت کی لکیر کے نیچے کیا آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں, مجھے بڑا سخت اس کے اوپر مجھے دکھ ہوا ہے کہ جب یہ جو پروسیکیوشن والوں نے اس قسم کی بات کی ہے. اور باقی آج 26 تاریخ ہے, 26 نومبر ہے. 26 نومبر کو آج کے دن اس وقت ہم پچھلے سال ایک بڑے خوشگوار قافلے کے ساتھ اسلام آباد میں آئے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ میری بہن کی جو 15 سال کی نواسی ہے وہ ساتھ تھی. کوئی جس نے یہاں پہ دہشت گردی یا جس نے یہاں پہ انتشار کرنا ہوتا ہے, وہ اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کر آتا. وہاں بہت بچے تھے. ہم یہاں آگے ڈی چوک تک آئے, وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں آنے کی. اب وہاں تک پہنچ گئے. ہم وہاں پہ دن کو کھڑے تھے, 3:30 بجے انہوں نے گولیاں چلا دی تھی وہاں پہ, اور وہاں پہ خول مل رہے تھے گولیوں کے. اوپر سے سنائپر رائفل بچے بتا رہے تھے, اوپر سے یہ گولیاں چلائیں. اور اس دن پاکستان کے لیے, رول آف لا کے لیے, کیونکہ عمران خان نے یہ جو احتجاج تھا بڑے واضح طور پہ جب پیغام دیا, جس کے لیے آج میں جس جرم میں یہ میری ٹرائل چلنی ہے, 22 نومبر کو عمران خان کا پیغام دیا تھا. اور عمران خان نے پیغام میں کیا کہا تھا؟ عمران خان نے کہا آپ اپنے لیے نکلیں, آپ رول آف لا کے لیے نکلیں, آپ جمہوریت کے لیے نکلیں, آپ اپنے آئین کے لیے نکلیں, اور انسانی حقوق کے لیے نکلیں. یہ چیزیں تھیں جس کے لیے عمران خان نے کہا تھا کہ آپ باہر نکلیں. اور وہ پیغام میں نے میڈیا کے سامنے دے دیا تھا, جیسے آج آپ لوگ کھڑے ہیں. لیکن لوگوں تک کیسے پہنچے؟ وہ آپ کے ذریعے پہنچے. اور آپ سب کی بڑی مہربانی کہ آپ یہ پیغام عوام کی یہ جو نمائندگی آپ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ لوگ نہ یہ پیغام پہنچائیں تو ہماری جو عوام ہے ان کو کچھ بھی نہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس جرم میں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو عمران خان کا پیغام دیا تھا اس کی وجہ سے کیا انتشار ہوا ہے یا کیا کچھ اس قسم کے دہشت گردی ہوئی ہے. کوئی دہشت گردی نہیں تھی, سب کو پتہ ہے. وہاں پہ پرامن تھے, سارا دن پرامن تھے. انہوں نے گولیاں چلائی ہیں, سڑک کے اوپر بیٹھے تھے, گواہ ہیں سارے, میڈیا والے گواہ ہیں, اور کئی لوگوں کو انہوں نے شہید کیا. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا تھا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. وہاں پہ کوئی پڑا تھا, اکیلی ایک باڈی پڑی ہوئی تھی, مجھے یہ بھی نہیں پتا کون تھا, ان کے یہاں گولی لگی ہوئی تھی. تو یہ چیزیں دیکھ کر ان لوگوں نے رول آف لا کے لیے جو نکلے تھے, ان کو جن کو شہید کیا گیا ہے, آج ان کی یوم شہادت کا دن ہے. اور آپ شاید رپورٹ بھی نہ کر سکیں, لیکن میں ضرور بات کروں گی کہ یہ ان کی قربانی ہے. انہوں نے جن کے ہم گھر گئے تھے, اس کی والدہ 17 سال کا بچہ جو پہلا شہید ہوا تھا, پہلا نہیں تھا لیکن اس وقت جس کو ہاسپٹل لے کے گئے دوپہر کو, اس کی والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا جانے سے پہلے مجھے کہہ کے گیا تھا کہ اماں یا میری لاش آئے گی واپس, یا عمران خان رہا ہوگا, نہیں تو یا میری لاش واپس آئے گی. اور اس کی لاش واپس آئی. کتنی ہمت سے وہ والدہ بیٹھی تھیں اور یہ بات بتا رہی تھیں. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے جو قربانیاں لوگوں نے دی ہیں. اور جس وقت ہم ان کے پاس ملنے گئے تھے تو باہر لوگ مشکوک قسم کے لوگ پھر رہے تھے. کیا ڈرتے ہیں آپ؟ ان بچوں سے ڈرتے ہیں. آج یوم شہادت ہے اور ہم سارے شہداء کو, چاہے 9 نومبر کے ہوں, چاہے اس کے بعد 9 مئی کے ہوں, چاہے اس کے بعد 4 اکتوبر کو بھی انہوں نے مارا تھا, چاہے جو TLP کے جو پاکستانی اس دن شہید ہوئے ہیں وہ ہوں, یا 26 نومبر ہو, جب آپ اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں گے اپنے لوگوں کے ہاتھوں, اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا. اگر اصلی جرم ہے جب آپ اپنے لوگوں سے اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں. یہ کوئی ہندوستان کے لوگ نہیں تھے, یہ آپ کے اپنے لوگ تھے.
میں کہہ رہی ہوں جرم بھی کر رہی ہو, عدالتوں میں جا کر پوچھیں, وہ کہتے ہیں اگر کسی نے جرم بھی کیا, قتل بھی کیا, آپ اس کو گولی نہیں مارتے ہیں, اس کو عدالت میں لے کر آتے ہیں. آپ نے چھپ کے ان کے اوپر پیچھے سے گولیاں ماری ہیں, آپ نے مریدکے میں پیچھے سے گولیاں ماری ہیں, اور آپ نے اب لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی نے بات کی, نام نہیں لے سکتے, 2 نام نہیں لے سکتے, اور میں لینے لگی ہوں. ایک عمران خان کا نام, یہ میں نے جرم کیا ہے, اس کا نام لو جرم ہے. ایک عاصم منیر کا نام, عاصم منیر کا نام لوں گی, مجھے ابھی ایجنسیاں اٹھا کر لے جائیں گی. یہ کیا سسٹم ہے؟ آپ کو یہ قبول ہے؟ ہم یہاں اس ڈر میں رہیں گے کہ ہمارے اوپر یہ ہندوستان نہ کرے جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے. میں بہت آج میں خفا ہوئی ہوں اس بات سے کہ جو ادارے پاکستان کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستانی خود چلا رہے ہیں, یہ پاکستانی خود ان اداروں میں ڈونیٹ کرتے ہیں, اور یہ پاکستانی اپنی مدد آپ پہ یہ ادارے چلا رہے ہیں. اور ان کے پر یہ بات کرنا کہ یہ جرم ہو گیا کہ آپ نیکی کریں تو یہاں جرم ہے, مجھے آج اس پہ میرا دل بہت برا تھا, اس لیے میں نے اتنی زیادہ بات کر دی ہے. پتہ نہیں آپ کتنی بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم جائیں گے پشاور. 5 بجے سارے جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے, اور 5 بجے پشاور میں انہوں نے کل بتایا تھا کہ علامہ ناصر نے بتایا کہ وہاں پہ سارے جمع ہوئیں گے اور آپ ان لوگوں کے لیے پھول لے کر جائیں. انہوں نے کہا شہداء کی تو بہت اونچا درجہ ہوتا ہے, آپ پاکستان کے سارے شہداء, چاہے وہ فوج کے ہوں, چاہے پولیس والے ہوں, سب نے جنہوں نے جانے کو اپنی دی ہیں اپنے ملک کے لیے, ان کو آپ خراج تحسین پیش کریں. تو آج ہم شہداء کے لیے پشاور جائیں گے انشاءاللہ. میڈم یہ بتائیے گا 26 نومبر کا آپ نے ذکر کیا, شہداء کا ذکر کیا, صورتحال یہ کہ آپ نے احتجاج بھی کیا, آپ عدالتوں میں بھی ہیں, آپ سڑکوں پہ بھی ہیں, 2 ہفتے سے آپ خود دھرنے میں رہی ہیں, تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں آپ کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کوئی راستہ نکالنے کے لیے بات چیت حکومت سے کرنی پڑے گی, کیونکہ حکومت کی سائڈ تو آئے دن مضبوط ہو رہی ہے, ترامیم ہو رہی ہیں, قوانین چینج ہو رہے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو یہ ترامیم ہو رہی ہیں نا, یہ ایسی ترامیم وہ کرتے ہیں, اور یہ سارے آپ کے انالسٹ نے بھی اس پہ بات کی ہے, یہ ترامیم وہ کرتے ہیں جو خود خوف زدہ ہوں. جب خوف کی فضا ان کے اندر آ جائے, پھر ایسی ترامیم جس کے اندر آپ اپنے آپ کو جو غیر اسلامی طریقے سے آپ اپنے آپ کو قانون سے اوپر کر دو, اور باقی ساروں کو جو بھی جس میں جرم میں جھوٹے سچ آپ ڈال دو, یہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ سے بھی آگے چلا جاتا ہے. یہ جو فاشسٹ رجیمز ہوتی ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہوتی ہیں. آپ تاریخ دیکھ لیں, آپ ساؤتھ امریکہ دیکھ لیں, جب بھی یہ چیز ہوئی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور جب آپ نہ تاریخ پڑھیں نہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک پیٹرن ہے, آپ تاریخ کو کھول کے دیکھیں یا اینالسٹ سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ایک ہی سسٹم, اور یہ تاریخ نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے. اگر یہ تاریخ پڑھ لیں ہزاروں سالوں کی تو وہ یہی پیٹرن ہوتا ہے. آپ خوفزدہ ہوتے ہیں, پھر آپ ظلم کرتے ہیں, اور پھر حضرت علی کا قول بیچ میں آ جاتا ہے جو سب کو آپ اس کو سمجھیں کہ وہ کتنا ضروری ہے, کہ ہر پاکستانی کو, کیا مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نہیں چلے گا. اس لیے جو آپ جن کو آپ برا بلا کہتے ہیں, ان ملکوں میں آپ بھاگے جا رہے ہیں, آپ ان کے ملکوں میں جا رہے ہیں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا نظام انصاف پہ چل رہا ہے, اور آپ کا نظام ظلم پہ چل رہا ہے. لوگ چھوڑ کے 30 لاکھ لوگ 3 سال میں, یہ تو آپ کا یہ حکومت کا اپنا ریکارڈ ہے کہ 30 لاکھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے. کون اپنا ملک چھوڑ کے جاتا ہے جب تک ان کو خوف نہ ہو کہ یہ انصاف نہیں ملے گا؟ اس لیے جن سے آپ کہہ رہے ہیں بات کریں, وہ تو خود کو کس سے بات کرنی ہے؟ یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو بیچارے خود کہتے ہیں کہ ہمیں پوچھ کے بتانا ہوگا, اور وہ لوگ خوفزدہ ہیں. جب آپ اس چیز میں آ جاتے ہیں اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. جیسے 1 ہفتہ پہلے میری بہن کے ساتھ جس طرح وہ پولیس گھسیٹ رہی تھی, کسی کو تو وہ خوش کر رہے تھے نا. پھر آپ کے لوگ ظلم کریں گے تاکہ اوپر ان کو ترقی ملے. ظالم کو اس وقت ترقی ملے گی, یہ تو سسٹم ہے, لیکن یہ انشاءاللہ نہیں چلے گا. اور اس وقت
وہ پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ ان کو اریسٹ کرو, تو میں پولیس کھڑی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ان کو اریسٹ کرو. میں کہا پہلے میں میڈیا سے بات کر لوں, پھر جیل جانے سے پہلے, اگر انہوں نے جیل ڈالنا, کیونکہ وہ اس وقت بیل کے لیے کر رہے ہیں, وہ بیل نہیں کہہ رہے ہیں, پروسیکیوشن کہہ رہی ہے اگر بیل بھی ہو جاتی ہے تو آپ ان کو اریسٹ کریں. 26 نومبر کی وجہ سے آپ ہی نظر آتی ہے. اب نہیں آئیں گے, اگر جو ان کا دل کر رہے کہ وہ بھی نہ نظر آؤ. بہت